اب میں اس کو بھیج رہا ہوں لا یفرو جو میدان یہ شیعہ کا جملہ نہیں ہے، یہ مجمع الزوائد میں مطالب العالیہ میں مسند احمد میں ہے ایک حدیث اور مسند البدار میں ہے لیسا بفرار، وہ فرار ہونے والا نہیں۔ حضور نے اگر بیان کیا ہے تو کیوں نہیں بیان کرنے دیتے ہو؟ استدلال پر تو پابندی لگاؤ، تصریح پر تو پابندی نہ لگاؤ۔ دلیل لینے پر اگر پابندی لگاتے ہو یہ دلیل مت لو، کسی قبضیت کی صراحت پر تو پابندی نہ لگاؤ۔ 1600 صحابہ ہیں تقریباً، کتنے صحابہ ہیں؟ 1600 صحابہ میں، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب آقا نے فرمایا کل اس کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کا محب ہے، یہ وہ محبوب بھی ہے محب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب بھی ہے محب بھی ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اس کو بھیجوں گا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی نصیب۔ جب یہ اعلان سنا تو جو حضرات پہلے گئے تھے ان کا دل بھی مچلنے لگا کہ ہم وہ شخص بنے جس کو حضور اپنا پرچم تھمائیں گے، تو انہوں نے پھر آرزو کی اور ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام نے آرزو کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ دوسرے پوری رات دینا کب تھا پرچم؟ صبح، لیکن اس سے پہلے صبح دن میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے حدیث پاک کی صراحت اٹھا کر دیکھو، وہ کہتے ہیں پوری رات ہم نے آنکھوں پر گزار دی۔ کیا جذبہ ہے؟ اس جذبے کا ثواب ملے گا، اس جذبے کا ثواب ملے گا۔ پوری رات ہم نے انتظار میں گزار دی، صبح جب ہوئی گردنیں اٹھا اٹھا کر آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تاکہ دیکھے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا تاکہ دیکھے میں یہ ہوں میں یہ ہوں، مجھے بلا رہے، لیکن بلایا اسے جو تھا ہی نہیں، بلایا اسے جو گردنیں اٹھانے والوں میں، اس لیے آقا کو یہ لفظ ادا کرنا پڑے، این علی، علی کہاں ہے؟ کتنے صحابہ تھے تقریباً؟ گئے تھے یا نہیں؟ جنگ کرنے گئے تھے یا نہیں؟ تو ہے کوئی شجاعت کا مقابلہ؟ بولیے، اس لیے کہا گیا ہے مسلم اول، علامہ نے فرمایا مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان، مسلم اول۔ وہ کیسا ہے شعر بیٹا؟ ہے طبیعت میں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ جو مولا علی کو افضل کہے، کیا؟ اور رافیہ جس کو کہتے ہیں جو شیخین کریمین کو بھونکے، اور علامہ نے اپنے شعر میں ہی تشیع کی تشریح کر دی ہے اگلے مصرے میں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی نہیں، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تشیع یہ ہے کیا؟ حضرت علی کو فضیلت دیتا ہوں۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ سب سے اول فلاں پھر فلاں پھر، یہی ہے نا، لوگ مانتے ہی نہیں، لوگ سیدنا علی کو مانتے ہی نہیں، مشہور یہ کر دیا گیا، اور پھر یہ ایک سازش ہے اور اس کو امام اعظم کی طرف کر دیا گیا، فلاں کی طرف کر دیا گیا۔ اگر واقعتاً ان سے سند کے ساتھ یہ قول منقول بھی ہو تو مردود ہے کہ بچوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں، غلاموں میں فلاں، آزاد مردود ہے، یہ سازش ہے۔ اگر واقعی ان حضرات سے منقول ہو تو مردود قول ہے، کیوں؟ یہ حضرت علی کی اولیت اسلامی کی فضیلت کو، افضلیت کو گھٹانے کا حربہ ہے۔ بچے تھے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ماننے پر ہیں
تو علی کے بچڑے کا عالم شیر خارگی میں رمضان کے دنوں میں دودھ چھوڑنا مان لیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں باقی سارے لوگوں کو کم علم مانتے ہیں، اس کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہم ماننے پر ہیں تو 4 سال کے بچے کو اس کی 4 سالہ عمر میں 60 یا 100 ڈاکوؤں کا مرشد مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ماننے پر آئے، ہم اگر ماننے پر آئے تو 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بچے کو، ملفوظات اعلی حضرت میں ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بچے کو کہ اسے استاد نے بسم اللہ کرائی، اس نے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین 15 پارے سنا۔ قطب الدین بختیار ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر گھٹانا چاہیں، تنقید کرنا چاہیں، وہ بچے تھے۔ ارے شرم کرو، حضور کی حدیث کا لحاظ کرو، بڑے بڑے لوگوں حیا کرو۔ حضور نے فرمایا یہ مسیح عیسیٰ ہے، حضرت علی کا ہے مسیح عیسیٰ، اور عیسیٰ وہ ہیں جو پنگھوڑے میں بول رہے ہیں۔ ہر چیز میں مسیح عیسیٰ ہے، صرف نبی نہیں ہے، فقط نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ تم اسی کے دن بچے تھے، تم بچہ سمجھتے ہو، تم بچہ کہہ کر ایک بات اپنی دل کی جو ہے نا وہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ حضور نے ایسا نہیں سمجھا، تم حضور کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ جب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرا وسیع بنے، میرا وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائے، میری مدد کرے، انذر عشیرتک الاقربین کے تحت رشتہ داروں کو جب جمع کیا، ایک مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، حضرت علی کھڑے ہو، 10-11 سال کا بچہ۔ دوسری مرتبہ اعلان کیا، کوئی بابا، کوئی تایا، کوئی بزرگ، کسی نے لبیک نہ کہی، پھر حضرت علی کھڑے ہو گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ہی مولا علی کھڑے ہو گیا، آپ نے فرمایا لے بھئی ہاتھ کر، ہاتھ نکالے، ہاتھ نکالے۔ حضور نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب ایک بندہ میرے محفل پکارنے والا، ان میں سے کسی کو اپنی مدد کے لیے طلب کرنے والا جو ہے، وہ خود جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو وہ اس کو اس لائق سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ تم کہتے بچہ۔ حضور کا یہ عمل زیادہ قابل قبول یا تمہارا بچہ کہنا زیادہ قابل قبول؟ میں کیا یاد کروں، اسلام میں اول، صحابیت میں اول، شاگردی میں اول، شجاعت میں اول، بہادری میں اول، نسب میں اول، علم میں افضل۔ اور ایک بات یہ کی تھی کہ علم میں تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن پورا کورس کرنے کے بعد پھر اس علم کو باہر نکالنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اور اس علم میں کیا ہے دلیل نکالنا، اس میں اگر کسی کی مہارت اور کسی کا عمل کا زیادہ ہو تو پھر وہ اپنے دوسرے ساتھی سے افضل ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں وہ کتنے، میں اس پر مثالیں دینے لگ جاؤں تو گھنٹہ مزید لگ جائے گا۔ اتنا عرض کرو کہ اس میں ان کو اتنی مہارت تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بھائی ادھر یہ لشکر بھیج رہے، بھیجے نہ بھیجے، مشورہ ہر ایک سے لیا، ہر ایک نے مشورہ دیا، حضرت علی چپ رہے۔ یوں تم بتاؤ، وہ جو زکوٰۃ جنہوں نے روکی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر ایسا کرو فتح بھی تم کو ملے گی۔ انہوں نے کہا یہ مشورہ تو دیا جو چلے جاؤ فتح بھی تم کو ملے گی، یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب
امیر اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر رہا اور امیر کی اطاعت پبلک نے کی کہ دین اسلام پر قائم رہے تو کبھی وہ مغلوب. اس سے ایک بات کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا, دوسری بات کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر کو حق پر سمجھا. اور مشکل مسئلے نکالنے میں تو اتنی, ابھی ایک بچہ جو ہے نا مجھ سے تراویح سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں, تو کہتے ہیں مجھے وہ من کو تو مولا ہی یاد تھی اور کچھ نہیں بتلا سکا. میں نے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مشکل کشا کا معنی یہ ہے کہ جہاں بالکل معاملہ پھنس جاتا تھا اس پھنسے ہوئے معاملے کو حل کرنے والے مولا علی تھے. اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. ایک مقام پر تو فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ تیرے بعد مجھے زندہ ہی نہ رکھے. اور ایک مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من معضلۃ, میں اس مشکل مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. اور یہ دیکھو نا ذرا, آپ ابھی سن چکے, بندہ پورے اہل اسلام کے سامنے, پورے مدینہ کے لوگوں کے سامنے, مدینہ کے ارد گرد خندق تھی نا, ان سب کو للکار رہے ہو اور کوئی جواب, وہ پھنسا ہوا ہے معاملہ یا نہیں. اس لیے امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم علی میں تو سارے صحابہ ان کے محتاج تھے. اس لیے مشکل کشا ان کو کہا جاتا ہے. میں اس پر ہی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور مجھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ارشاد ذہن میں آ رہا ہے کہ اوصاف گفتگو ممکن نہیں. مولا علی شان نے فرمایا کہ ان کے اوصاف جو ہیں وہ بولنے سے پورے, تو پھر ہم کیوں خام کا پانی میں اب ہم ختم تو کر نہیں سکتے. اچھا یہ دیکھیے جی, میں نے آپ کے لیے ماحول بنا دیا. اب چونکہ ہم نے ابھی اس کے بعد شہر اعتکاف میں بھی ذرا شمولیت کرنی, ہم میں سے بات چاہتے ہیں سب نے نہیں, تو آج تو 12ویں رکعت کے بعد جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر بھی جانا ہے, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ منہاج القرآن والوں کے ہاں, اگر منہاج القرآن کے پیروکاروں کے ہاں اگر تراویح پڑھائی جائے تو پہلی 2-3 راتوں میں 2-3 پارے کھینچے جائیں اور پھر 21ویں شب میں آ کر ختم کر دیں, ہاں, تاکہ یہ ساری راتیں ادھر آدمی جا سکے. جو بھی ہو منہاج القرآن سے وابستہ, وہاں اگر تراویح پڑھائے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. منقبت مولا مرتضیٰ علیہ السلام پیش کرنے کے لیے اس وقت 2 نام ہیں, جناب میاں محمد ارشد ایڈوکیٹ صاحب اور جناب حاجی محمد شہزاد قادری صاحب. تو نام جو ہیں ان کی ترتیب جو لکھی ہوئی ہے میں اس ترتیب کو بدلتا ہوں, تو جو دوسرے نمبر پر ہیں پہلے ان کو بلاتا ہوں. جناب الحاج حاجی محمد شہزاد قادری صاحب, یہاں سے یا یہاں